پاکستان میں رہنے والوں کے لیے وہ مبارک دن ہے کہ اس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے ہمکنار فرمایا تھا۔ اب اس وطن عزیز کو اور اس میں رہنے والے لوگوں کو دیکھا جائے تو بے شمار نظریات اور بے شمار عقائد اور بے شمار تفکرات رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور ہر عقیدے کا حامل شخص اور ہر نظریے کا ماننے والا شخص وہ اپنے آپ کو سچا اور اپنے آپ کو حق پر ہونے کو ثابت کرتا ہے، اور ہر نظریے کا حامل شخص اپنی سچائی میں اور اپنی حقانیت میں قرآن اور حدیث ہی پیش کرتا ہے۔ پھر جب سننے والا شخص، جس کو عام اصطلاح میں عوام الناس کہتے ہیں، وہ کشمکش کا شکار ہوتے ہیں اور اضطراب میں پڑتے ہیں کہ ہم کس کو سچا مانیں اور کس کو ہم باطل پرست مانیں، کہ ہر بندہ اپنے آپ کو ہی سچا اور اپنے آپ کو ہی حق پر تسلیم کروانا چاہتا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے جو چیز معیار ہے اور جو چیز ہمارے لیے ترازو ہے، وہ معیار اور ترازو وہ قرآن اور حدیث ہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ دعا کرنے کا طریقہ سکھایا کہ یوں کہو اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب چونکہ ہر بندہ اپنے راستے کو سیدھا راستہ کہہ رہا ہے، ہر نظریے والا شخص اپنے راستے کو درست راستہ کہہ رہا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب راستے کو متعین فرما دیا، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا حق پر مبنی ہوگا، راستہ ان لوگوں کا درست ہوگا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب انعام اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر فرمایا، اس کی بھی وضاحت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا۔ فرمایا من یطع اللہ والرسول، فرمایا جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، فاولئک مع الذین انعم اللہ، اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ اور اب وہ کون ہیں؟ من بیانیہ لے کر آگے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا جو راستہ ہوگا وہ راہ حق ہوگا، کہ جو بندہ حقیقت میں منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے وہ ان لوگوں کے راستوں پر چلے گا تو منزل مقصود تک پہنچے گا۔ اگر کوئی ایسا راستہ ہو کہ جو راستہ نبیوں کے راستے سے، صدیقین کے راستے سے، شہداء کے راستے سے اور صالحین کے راستوں سے جدا ہوگا، تو اب اس راستے پر جو چلے گا وہ کبھی بھی راہ حق پر گامزن نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور حقیقت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو اپنے اکابرین کو دیکھتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دیکھتے ہیں، اہل بیت اطہار کو دیکھتے ہیں، ائمہ اعظام کو دیکھتے ہیں، اور پھر اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ہاں 72 فرقے تھے، اور فرمایا میری امت میں 73 گروہ بن جائے گا۔ پھر فرمایا ان میں سے ایک ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا،
اور باقی گروہ وہ ناری ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابہ، یہ وہ گروہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر کاربند ہوگا، جو میرے راستے پر چلے گا اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا۔ پھر اسی طرح ایک حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتبعوا السواد الاعظم، فرمایا بڑی جماعت کی پیروی کرنا ہوگا، فإنہ من شذ شذ فی النار، کہ جو بندہ بڑی جماعت سے علیحدہ ہوگا تو وہ بندہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اب بڑی جماعت جیسے حدیث کے اندر آئے نا ما انا علیہ و اصحابہ، کہ جو میرے راستے پر ہوگا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کو تھام کر رکھے ہوئے ہوگا، وہی بندہ راہ حق پر ہوگا۔ تو ما انا علیہ و اصحابہ یہ تو عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو اردو کے اندر جب ٹرانسلیٹ کیا گیا اور علامت کے طور پر بیان کیا گیا تو ما انا علیہ یعنی وہ بندہ جو سنت پر کاربند رہے، جو سنت کو تھام کر رکھے، اور جو بندہ سنت پر کاربند رہتا ہے، سنت کو تھام کر رکھتا ہے، ان کو عام اصطلاح میں اہل سنت کہا جاتا ہے۔ وَأَصْحَابِهِ، اور جو جماعت صحابہ کو تھام کر رکھتا ہے، جماعت صحابہ کے عقائد کو تھام کر رکھتا ہے، ان کے نظریات کو تھام کر رکھتا ہے، ان کو عام اصطلاح میں والجماعت کہا جاتا ہے۔ تو ما انا علیہ و اصحابہ کا عام اصطلاح کے اندر معنی ہوتا ہے اہل سنت و جماعت، یہ عام اصطلاح میں اس کا معنی ہوتا ہے۔ اور پھر آپ حضور نے فرمایا نا کہ اتبعوا السواد الاعظم، کہ سواد اعظم کو تھام کر رکھنا، بڑی تعداد کو تھام کر رکھنا۔ آپ صحابہ اکرام کے عقائد، ان کے نظریات کو پڑھ لیجئے، آپ اہل بیت اطہار کو دیکھ لیجئے، آپ ائمہ اربعہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیجئے، آپ طریقت کے سلاسل کے شیوخ کو دیکھ لیجئے، آپ غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجئے، آپ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیجئے، آپ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیجئے، آپ نظام الدین محبوب الہی کو دیکھ لیجئے، آپ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھ لیجئے، آپ ائمہ حدیث میں آ جائیے، صحاح ستہ کے مصنفین کو دیکھ لیجئے، آپ حدیث کے بڑے بڑے امام کے شیوخ کو دیکھ لیجئے، آپ تفسیر کے اندر مفسرین کے اندر آ جائیے، آپ امام مجاہد کو دیکھ لیجئے، امام طبری کو دیکھ لیجئے، آپ امام رازی کو دیکھ لیجئے، آپ امام ساوی کو دیکھ لیجئے، پھر آپ علماء کی طرف آ جائیں، صوفیہ کی طرف آ جائیں، اور پھر آپ سرشان عشق کی طرف آ جائیں تو آپ ملا جامی کو دیکھ لیجئے، آپ مولانا رومی کو دیکھ لیجئے، آپ سعدی کو دیکھ لیجئے، آپ امام غزالی کو دیکھ لیجئے، اور آپ عام علماء کی طرف آ جائیں تو آپ مولانا نعیم الدین مراد آبادی کو دیکھ لیجئے، آپ سلیمان اشرف بہاری کو دیکھ لیجئے، اور آپ وقت کے امام اور وقت کے مجدد امام احمد رضا کو دیکھ لیجئے۔ یہ سارا جو سلسلہ چلا ہے، یہ جو ساری لڑی چلی ہے، یہ جو سارا کمال چلا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھا کرتے تھے، ان کا تعلق ما انا علیہ و اصحابہ سے جڑا ہوا تھا۔ تو یہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آپ اس پوری کڑی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کڑی کے اندر آپ کو شہداء بھی ملیں گے، اس کڑی کے اندر آپ کو صالحین بھی ملیں گے، اور اس کڑی کے اندر آپ کو اللہ کے برگزیدہ لوگ بھی ملیں گے، اللہ کے انعام یافتہ لوگ بھی ملیں گے۔ اور فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا، اور انعام یافتہ لوگ یہ سلسلے کڑی والے لوگ ہیں۔ تو جو لوگ ان سے جڑ جائیں، جو لوگ ان سے تعلق رکھے،
جو لوگ ان سے نسبت رکھتے، ہر وہ بندہ وہ راہ حق پر گامزن ہوگا، اور جو بندہ ان سے تعلق کو توڑے گا، ان سے وابستگی کو توڑے گا، تو پھر حضور نے فرمایا من شذ فی النار، کہ جو پھر اس بڑی کڑی سے جدا ہو جائے گا تو پھر اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے باپ دادا ہیں، ہم ان کی اولادیں ہیں، ہم ان کے اخلاف میں آتے ہیں، یہ ہمارے اسلاف میں جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے ہر مقام پر جہاں دین کو ضرورت آئی، جہاں احکام شرع کو ضرورت آئی، جہاں دین کو کسی لمحے پر کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی، ان لوگوں نے اس مقام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے میں بھی کوئی دریغ نہیں کیا اور کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ اور اب ہم پرانی تاریخ میں جانے کی بجائے اب ہم ماضی قریب کی تاریخ میں آئیں تو ہم 1857 سے بات شروع کریں کہ 1857 سے پہلے یہ متحدہ جو ہند اور پاکستان ہے، جس کو بر صغیر کہا جاتا ہے، کہ اس بر صغیر پر اسلامی حکومت کا نفاذ تھا۔ یہاں پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا قدم رنجہ فرما کر یہاں کے لوگوں سے بت پرستی اور شرک کو دور کر کے یہاں کے لوگوں کو اسلام کا لبادہ اڑا دیا تھا، کہ یہاں کے لوگ مسلمان تھے، اسلام کے ماننے والے تھے۔ اس وقت بادشاہوں کی حکومتیں تھیں جو اسلام کے ماننے والے تھے، مگر انگریز یہ تجارت کی غرض سے انہوں نے جب یہاں اس سرزمین پر قدم رکھا تو اپنے چالاکیوں سے، اپنی فریب کاریوں سے اور اپنی مکاریوں سے ان لوگوں نے یہاں اتنے اندر تک گھس گئے کہ مسلمانوں کے اقتدار کے اندر بھی انہوں نے حصہ لینا شروع کیا، اور پھر اپنی فریب کاریوں سے اندر گھستے گھستے اس قدر اندر آ گئے کہ اب انہوں نے ہماری حکومتوں پر بھی قبضہ جمانا شروع کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ اقتدار اب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر وہ اقتدار اب انگریزوں کے ہاتھوں میں جانا شروع ہو گیا۔ اور وقت گزرتا گیا تو وقت گزرتے گزرتے جب 1857 آیا تو 1857 میں ایک ایسا نقشہ کھنچ چکا تھا کہ اقتدار مکمل طور پر وہ انگریزوں کے ہاتھ میں تھے، اور وہاں رہنے والوں کی تعداد مسلمانوں کی بھی تھی اور وہاں رہنے والوں کی تعداد ہندوؤں کی تھی۔ وہ انگریز وہ مسلمانوں پر بھی ظلم کرتے تھے اور وہ ہندوؤں کے ساتھ بھی ظلم کرتے تھے، وہ دونوں کا معاملہ تھا۔ مگر ایک ایسے لمحے میں آ کر پھر معاملہ یہ ہوا کہ انگریز ظلم کی اب انتہا کرنے لگ گئے، اب جبر کے انتہا کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر سوروں کی چربیوں کو پگھلا کر ان کے منہ کے اندر زبردستی ڈالنا شروع کر دیا، کہ ظلم کی یہ انتہا ہو گئی۔ اس بر صغیر کے اندر جتنی مساجد تھی، مساجد کو منہدم کرنا شروع کر دیا، آذانوں کو بند کرنا شروع کر دیا۔ جب انگریزوں نے اس طرح کا معاملہ کیا تو ساتھ انہوں نے ظلم کی انتہا وہ ہندوؤں کے ساتھ بھی کرا، کہ ہندوؤں کے اپنے مذہب میں گائے وہ مہذب مانتے ہیں، گائے کی وہ پرستش کرتے ہیں، ان کے مذہب کے مطابق وہ انہوں نے اس کی بے حرمتی کرنا شروع کیا۔ اب اس مقام پر آ کر اب ہندو اور مسلمان دونوں اس سے پریشان ہوئے، مگر مسلمان کو جو اللہ رب العالمین جرت اور بہادری دیتا ہے وہ کبھی بھی جرت اور بہادری اللہ تعالیٰ کسی کافر کو نہیں دیتا ہے، کہ یہ جرت و بہادری اس کے اپنے وجود کی کم ہوتی ہے، یہ جرت و بہادری اصل میں اس کے ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ تو ہندو تو کچھ نہ کر سکا اور اس نے تو اس پر کوئی کلام نہ کیا، مگر غیور مسلمان وہ خاموش تماشائی بن کر دیکھ نہیں سکتے تھے۔ جب ظلم کی انتہا ہوئی، اور ظلم بھی ایسا کہ اگر انگریز کے خلاف کوئی ایک بات کر دیتا تھا اس کے پورے گھر والوں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا، جب انگریز کے خلاف کوئی ایک کلمہ کہہ دیا جاتا تھا اس کی لاش بھی ملا نہیں کرتی تھی، جب انگریز کے خلاف کوئی بندہ ایک بات بھی کہتا تھا تو اس کے ساتھ کسی طریقے کا نرمی کا معاملہ نہیں کرتا تھا۔ ایک ایسے مقام پر اب علماء حق
علماء اہل سنت نے کمر باندھا اور کمر باندھ کر 1857 کے اندر بغیر کسی سے خوف کھائے ہوئے، بغیر کسی سے ڈرے ہوئے، بغیر لومۃ لائم، صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اب اپنی جواں مردی کا، اپنی شجاعت کا اور اپنی بہادری کا ثبوت اس طرح دیا کہ ببانگ دہل فرمایا کہ اب اس وقت انگریزوں سے جہاد کرنا اب یہ مسلمانوں پر فرض ہو چکا ہے۔ اور یہ فتویٰ دینے والے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، یہ بات کہنے والے علامہ احمد اللہ شاہ مدراسی تھے، یہ بات کہنے والے مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، یہ بات کہنے والے علامہ عنایت احمد کانکوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، یہ بات کہنے والے صدر الدین آزردہ تھے، یہ بات کہنے والے مفتی ظہیر الدین تھے، اور یہ بات کہنے والے مفتی وزیر اکبر خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ ان کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے، ان کے سلسلوں کو اٹھا کر پڑھ لیجئے، ان کے نسب کو اٹھا کر پڑھ لیجئے اور ان کے کرتوت کو اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ یہ سارے وہ لوگ تھے جن کا تعلق اہل سنت و جماعت سے تھا کہ انہوں نے اس وقت فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے خلاف اس وقت جہاد فرض ہو گیا۔ اور پھر یہ فتویٰ، یہ بڑے دل گردے کی بات تھی کہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فتویٰ دیا، مفتی عنایت احمد کانکوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فتویٰ دیا۔ آپ میں سے جن کو معلوم ہے کہ کالے پانی کی سزا کتنی سنگین سزا ہوتی ہے، علامہ فضل حق خیر آبادی اور علامہ مفتی عنایت احمد کانکوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں بزرگوں کو انگریزوں نے کالے پانی کی سزا دیا تھا، اور کالے پانی کی سزا یہ بہت سنگین سزا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے، اور ان میں سے بہت سے علماء ایسے تھے کہ جن کی گردنوں کو ان کے جسموں سے جدا کر کر برسرے چوراہا اس کو لٹکا دیا گیا تھا، صرف اس جرم کے پاداش میں کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے۔ مگر یہ علماء حق کی نشانی ہوتی ہے کہ علماء حق کسی کے خوف سے کبھی ڈرا نہیں کرتے ہیں، علماء حق کسی کی باتوں سے کبھی رنجیدہ نہیں ہوتے ہیں، علماء حق کسی کے الزام تراشیوں سے نہیں ڈرتے، کسی کے بہتان تراشیوں سے نہیں ڈرتے، وہ ببانگ دہل اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہوتا ہے وہ سینہ سپر ہو کر اس حکم کو لوگوں تک پہنچا کے رہتے ہیں۔ یہ وہ علماء حق تھے جن کا تعلق اہل سنت و جماعت سے جڑا ہوا تھا۔ تو یہ 1857، ہاں یہ جو تحریک تھی، یہ تحریک ویسے ظاہری طور پر کامیاب نہیں ہو سکی تھی، مگر اس کی کامیابی کے اندر سب سے بڑا عنصر یہ تھا کہ 1947 میں جو پاکستان کا خطہ ہمیں ملا ہے اس کی بنیاد وہ 1857 کا فتویٰ ہی ہوا تھا کہ اسی سے روح پھونکی گئی تھی، اسی سے دلوں کے اندر بات ڈالی گئی۔ اور پھر جب زمانہ 1857 سے آگے گزرا اور زمانہ 1919 عیسوی کا آیا، تو 1919 عیسوی کے اندر معاملہ یہ ہوا تھا کہ یہی انگریزوں نے اب ترکوں پر ظلم کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی آل سعود ہیں، اس آل سعود سے پہلے ترک تھے، تو ان لوگوں پر ظلم کیا تھا، ان لوگوں پر جبر کی انتہا کر دیا تھا۔ جب ظلم اور جبر کی انتہا کرا تھا تو اس وقت بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک تحریک اٹھی تھی، اس تحریک کا نام تحریک خلافت تھی۔ یہ تحریک اٹھی تھی کہ ہم ترکوں کا ساتھ دیں گے، یہ تحریک اٹھی تھی کہ ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ جب یہ مسلمان تحریک خلافت کا جھنڈا لے کر اٹھے تھے تو اس وقت گاندھی بھی موجود تھا، اور گاندھی عقل و شعور کے اعتبار سے انتہائی شاطر قسم کا بندہ تھا۔ اس نے مسلمانوں کی اس رگ کو پکڑا اور رگ کو پکڑ کر کہا کہ ہم لوگ بھی چونکہ ظلم سہ رہے ہیں اور جبر کا شکار ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ بھی اب تحریک خلافت میں حصہ لیں گے۔ اور جب انہوں نے تحریک خلافت میں حصہ لیا تو اتنا بڑھ چڑھ کر آگے بات کرنا شروع کیا کہ اب مسلمان جو سادہ سے مسلمان تھے وہ یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ تحریک خلافت اگر کامیاب ہو سکتی ہے تو اس کی کامیابی کے لیے ہمیں گاندھی کو اپنا امام بنانا ہوگا، ہمیں گاندھی کو اپنا رہبر بنانا ہوگا، ہمیں گاندھی کو اپنا رہنما بنانا ہوگا۔ اور اس وقت جتنے اعلانات اٹھے اور جتنی نعرے بازیاں کی گئی، ان میں نعرے بازیوں میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر نبوت
ختم نہ ہو گئی ہوتی تو معاذ اللہ مہاتما گاندھی وہ نبی ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت نعرے لگائے گئے، اور نعرے لگائے گئے کہ زبانی جے پکارنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ہندوؤں کا نعرہ تھا۔ پھر یہ نعرہ لگایا گیا کہ اگر تم ہندو بھائیوں کو راضی کر لو گے تو خدا راضی ہو جائے گا معاذ اللہ۔ اس وقت یہ نعرہ لگایا گیا کہ ان گاندھی کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، جو یہ کہتے ہیں میں وہی مانتا ہوں۔ یہ نعرہ اس وقت لگایا گیا، اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وہ گاندھیوں کے امام، گاندھی کو امام سمجھنے لگ گئے تھے، اور یہاں تک کہ گاندھی کو اس وقت کے مسلمانوں نے معاذ اللہ، یہ مسلمان سے مراد ہر مسلمان نہیں ہے، اس وقت کے وہ مسلمان جن کو انگریزوں نے خریدا ہوا تھا، جو انگریزوں کے غلام بنے ہوئے تھے، داڑیاں ان کے بھی تھیں، امامے وہ بھی پہنتے تھے، جبہ و قبہ وہ بھی پہنتے تھے، مگر وہ زر خرید غلام بنے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے مسجد کے ممبروں پر ہندوؤں تک کو بٹھایا تھا، اور یہاں تک کہ ایک ڈولی کے اندر قرآن کو رکھا تھا، اور ایک ڈولی کے اندر وید جو ان کی کتاب ہے ان کو رکھ کر کہا تھا کہ مسلمان تحریک خلافت کے اندر ہندو کو اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ اور وہ اس وقت نقشہ یہ کھینچا ہوا تھا کہ اگر کوئی اس کے خلاف بات کرتا تو فوراً یہ بات کہی جاتی کہ یہ انگریز کا غلام ہے، یہ انگریز پرست ہے، کہ یہ انگریزوں کے خلاف بات کر رہا ہے۔ ایک ایسے ماحول کے اندر، ایک ایسی سچویشن کے اندر، اور ایک ایسے سرکمسٹینسز کے اندر اب اس مقام پر حق کا نعرہ لگانا یہ بڑے دل گردے کی بات تھی کہ کوئی حق کا نعرہ لگاتا تو اسے انگریز کا زر خرید غلام کہہ دیا جاتا، کوئی حق کی بات اٹھاتا تو اسے انگریز کا خریدا ہوا بندہ کہہ دیا جاتا، کوئی حق کی بات اٹھاتا تو اس کو انگریز پرست کہہ دیا جاتا۔ قربان جائیے کہ ایسے ماحول کے اندر جب حق کا نعرہ بلند کرتے ہوئے بہت سے لوگ گھبرا رہے تھے، بہت سے لوگ پریشان ہو رہے تھے، تو اس بر صغیر کے اندر ایک مرد مجاہد بستر علالت پہ تبر تھا کہ جس کی طبیعت ناساز تھی، جو آ کر جم کر بول نہیں سکتا تھا، کہ اس علالت کی بنا پر اس نے کلمہ حق کو بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی خطر کے بیان کیا، اور کہا کہ لوگوں جس طرح ایک انگریز مسلمان کا بھائی نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایک ہندو بھی کبھی بھی مسلمان کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ نعرہ اور یہ فتویٰ اور یہ کتاب لکھنے والے جنہوں نے اس وقت کلمہ حق کو بلند کیا، یہ کوئی اور نہیں، یہ میرے اور تمہارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ تو اس طرح علماء حق اور علماء اہل سنہ و جماعت اسلام اور پاکستان کے نفاذ کے لیے، زمین پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اور اسلام کو اس میں نافذ کرنے کے لیے اس طرح کلمہ حق کو بلند کیا، اور ہر مقام پر آ کر سینے سپر ہو کر کھڑے ہو گئے، کسی سے نہیں ڈرے۔ اور یہ تحریک خلافت کی بات تھی کہ تحریک خلافت میں دیوبند کا ایک بہت بڑا امام گزرا ہے جس کا نام حسین احمد مدنی تھا۔ جب تحریک خلافت چلی تھی تو تحریک خلافت کے وقت حسین احمد مدنی وہ بھی گاندھی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور اس نے یہ بات کہی تھی کہ ملت یہ وطن سے بنتی ہے، حالانکہ ملت یہ وطن سے نہیں بنتی، ملت ہمیشہ مذہب سے بنتی ہے۔ کوئی دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا ہو، اگر محمد عربی کا غلام ہے تو اس کا تعلق ہماری ملت سے جڑا ہوا ہے، کہ قریب میں رہنے والا ابو جہل اگر مسلمان نہیں تھا تو اس کو دور کر دیا گیا، اور فارس سے آنے والا سلمان جب مسلمان ہو گیا تو اس کو سینے سے لگا لیا گیا، کہ یہ جو ملت بنتی ہے یہ وطن سے نہیں، ملت ہمیشہ مذہب سے بنتا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی، علامہ اقبال اس وقت موجود تھے، تو علامہ اقبال نے فوراً حسین احمد مدنی کی پکڑ کیا اور فرمایا عجب ہنوز ندانت رموز دی ورنہ،
کہا کہ یہ عجم کے لوگ ابھی بھی دین کے اسرار و رموز سے واقف نہیں ہوئے۔ حسین احمد زدیوبند ایچے بل عجبی است، ورنہ حسین احمد اتنی عجیب بات جس کا تعلق دیوبند سے ہے وہ کیسے کہہ سکتا تھا؟ سرود برسر ممبر کہ ملت از وطن است، کہ اس نے عجیب تر بات ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ ملت وطن سے بنتی ہے۔ پھر علامہ نے کہا چے بے خبر زے مقام محمد عربی است، کہ وہ ابھی تک محمد عربی کے مقام سے بے خبر ہے۔ اس کو نہیں معلوم کہ محمد عربی کا مقام کیا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ محمد عربی کا رتبہ کیا ہے۔ پھر علامہ نے کہا بمصطفیٰ برسا خویشرا کہ دی ہم اوست، فرما سن لو سارے دین کا لب لباب یہ ہے کہ بندہ اپنی گردنوں کو مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دے۔ فرمایا سارا دین یہ ہے، فرمایا اگر باؤں نہ رسیدی تمام بولا بھی اس، اگر کوئی بندہ اس نظریے سے ہٹ کر کہے کہ میں مسلمان ہو تو فرمایا وہ مسلمان نہیں، وہ حقیقت میں ابو لہب ہے، وہ حقیقت میں ابو لہب ہے۔ تو یہ ہے علماء اہل سنت کا کردار، یہ ہے ہمارے بزرگوں کا کردار، یہ ہے ہمارے اسلاف کا کردار۔ قوم کو بتاؤ کہ تم لاوارث نہیں ہو، تمہارے آبا و اجداد نے کتنی قربانیاں کی ہیں۔ اس نسل کو بتاؤ کہ یوم آزادی یہ بائک کا سلنسر نکالنے کا نام نہیں ہے، یہ یوم آزادی یہ باجا بجانے کا نام نہیں ہے کہ آپ بائک کا سلنسر نکال کر اور باجا بجا کر اور عورتیں سج دج کر باہر نکل کر یوم آزادی کا نعرہ لگائیں اور صرف نغمہ پڑھا جائے اور ہر یوم آزادی پر ایک نغمے کو ریلیز کر دیا جائے۔ یہ یوم آزادی کا مقصد نہیں ہے۔ اس نسل کو سمجھاؤ کہ تمہارے باپ داداؤں نے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہے، تمہاری ماں نے کس کس طرح قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں تمہاری ماں نے اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے، صرف عزت کو بچانے کے لیے وہ اس وقت کے کنویں میں چھلانگ لگا دیا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں ہماری ماں بہنوں کو سکھوں نے اٹھا لیا تھا اور سکھوں نے اٹھا کر جا کر ان کے ساتھ حشر کیا تھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ جب میں ہجرت کر کے پاکستان آ رہا تھا تو میں نے سکھوں کی اکثریت کو دیکھا کہ وہ گول دائرہ بنا کر ناچ رہے ہیں، تو اس وقت وہ بھی بہروپیہ بنے ہوئے تھے۔ کہا کہ مجھے شوق ہوا قریب جا کے دیکھوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ جب میں اس کے اندر گھس کے دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری مسلمان ماں اور بہنوں کے پستان کو کاٹ کر اس پستانوں کو بیچ میں رکھ کر وہ بدبخت اس کے ارد گرد ناچ رہے تھے، وہ اس کے ارد گرد ڈانس کر رہے تھے۔ یہ ہماری ماں اور بہنوں کی قربانیاں ہیں۔ مجھے بتائیے اگر ہم اپنی نسل کو یہ سبق نہیں دیں گے، ہم اپنی نسل کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے تو وہ لوگ جن کی قربانیوں سے یہ وطن عزیز ہمیں ملا ہے وہ ان کی روحیں کیا ہم سے سوال نہیں کریں گے؟ وہ کیا ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ ہم نے یہ وطن عزیز تمہیں اس لیے دیا تھا، یہ وطن عزیز ہمیں تم نے اس لیے دیا تھا؟ اور جب سنی کانفرنس 1946 کے اندر ہوئی تھی جس کا صدارتی خطبہ سید احمد محدث تھے کچھوشوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پڑھا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ کوئی اس ذہن میں نہ رہے کہ پاکستان کے اندر قانون کیا ہوگا۔ فرمایا ہمیں قانون کی فکر نہیں ہے کہ یہاں کون سا قانون چلے گا، فرمایا ہمیں وطن مل جائے گا پھر ہم زمانے فاروقی کو دیکھیں گے، ہمیں وطن مل جائے گا پھر ہم زمانے ابو بکر کو دیکھیں گے، ہمیں وطن مل جائے گا پھر ہم زمانے عثمانی کو دیکھیں گے اور زمانے علویہ کو دیکھیں گے۔ وہ جس طرح کا زمانے کے اندر جو قانون رائج تھا ہم اس ملک کے اندر وہی قانون کو نافذ کر دیں گے۔ یہ اس ملک کے حصول کا مقصد تھا۔ اس کی بہت قربانیاں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، اگر ہم اس کو نظر انداز کر دیں گے اور اپنی آنے والی نسلوں کو یہ سبق نہیں دیں گے، اپنے آنے والے لوگوں کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے تو پہلے ہی یہ ڈھول تماشوں سے، یہ باجوں سے اور یہ سلنسروں سے اور یہ ملی نغموں سے اور یہ گانوں سے اور یہ فلموں سے اور یہ ڈراموں سے ہماری نوجوان نسلوں کا شعور چھین لیا گیا ہے۔ پہلے ہی نے بتا دیا گیا ہے کہ تم لاوارث قوم ہو، تمہارا کوئی ماضی نہیں ہے، تمہارا کوئی بندہ نہیں تھا۔ اب ہم اگر اسی طرح اب ہم بھی یہی عمل کریں اور ہم بھی حقیقت کا انکار کریں اور حقیقت کو بتاتے ہوئے ہم بھی شرم محسوس کریں تو پھر ان مبارک روحیں،
وہ ہم سے سوال کریں گے، وہ ہم سے پوچھیں گے کہ ہم نے تو قربانیاں دے کر تمہیں وطن عزیز دے دیا تھا، تم نے اس وطن عزیز کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو اپنے شعور اور عقل کو پیدا کر کے لوگوں کو شعور دے دیا تھا، تم نے لوگوں کو کتنا شعور دیا ہے؟ لہذا اس اعتبار سے بھی ہمیں سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔